آپ نے بڑے آرام سے سن لیا، تڑپے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رو کے فرماتے ہیں زہرا یہیں چپ ہو جاؤ، وہ چادروں والا میدان نہیں۔ صدقے میں صدقے سیدہ وہ چادروں والا میدان ہی نہیں۔ میں صدقے ہوں جی، میں نوکر جو تاریخ کے سامعین 3 بار میری مخدوم میں تابع دار سر میں تابع دار، ان آنکھاں دی خیر ہو انشاءاللہ، بہت سونی آنج پہ لڑ دیئے۔ 3 دفعہ میری مخدومہ نے پوچھا بابا مجھے بتائیے بابا میرے بیٹے کو بچائے گا کون؟ رسول نہیں بولے۔ بابا میرے بچے کو بچائے گا کون؟ رسول چپ۔ تیسری بار پوچھا بابا میرے بچے کو بچائے گا کون؟ یار سر تلے کر لجے ہائے نہیں ہوندی تھا۔ جب تیسری بار جواب نہیں آیا، قدموں پہ ہاتھ لگا کے ہاتھ باندھ کے فرماتی ہیں بابا اگر یہ نہیں بتاتے کہ بچائے گا کون، میری غربت کا واسطہ مجھے اتنا بتا دیں پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ جے وین کر کے رو سکیں تا رسول نے رو کے فرمایا سیدہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، اس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے، جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، مستورات تیرے پردہ کو روئیں گی، بچے تیرے بچوں کو روئیں گے۔ میں بار دیگر گزارش کروں، میں چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے جو حسین بے کس بنا کی غربت پہ ہائے نہیں کرتا۔ اس قوم کے اللہ ایک قوم بھیجے گا، اس قوم کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو، جوان جوانوں کو، بچے بچوں کو، پردے داروں کو روئیں گی۔ قدموں پہ ہاتھ لگا کے ہائے ہائے رو کے فرماتی ہیں بابا اگر اس قوم کے بوڑھے میرے بوڑھوں کو، جوان میرے، کیا درد ہے، کیا تاریخ ہے، کیا احساس ہے اس جملے میں۔ بابا وہ جو قوم آئے گی اگر اس کے بوڑھے میرے بوڑھوں کو، جوان میرے جوانوں اور بچے میرے بچوں کو روئیں گے نا بابا، پھر میں بھی سچی زہرا وعدہ کر رہی ہوں ان کا کوئی مر گیا میں انہیں رونے جاؤں۔ او بابا مجھے حسین کے ماتمی اچھے لگتے ہیں، او بابا مجھے حسین کے عزادار۔ ایک جملہ میں صرف دسنا چاہنا، ایک عزادار۔ میں یہ مصائب کبھی نہیں پڑھتا، میں یا یہ یکم محرم کی رات کو، یکم 2 کی درمیانی رات کو پڑھتا ہوں، یا یہ میں مصائب چاند رات کو پڑھتا ہوں جب محرم کا چاند طلوع ہوگا۔ اس کے علاوہ میں سال بھر کی مصائب کبھی نہیں پڑھتا۔ پتہ نہیں اگر میں پڑھ رہا ہوں میرے مولا کی کوئی تو مصیبت ہوگی، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کوفہ کی رہنے والی، یہ واقعہ سنیے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں میرے بھائیوں۔ کوفہ کی رہنے والی ایک عورت روایت کرتی ہے میں ایک بیوہ خاتون تھی، میرے گھر میری ایک جوان بیٹی تھی، میری بیٹی میرا ہاتھ بٹاتی تھی، میرے گھر میں ہر سال یکم سے لے کے 10 محرم الحرام تک میرے گھر میں زنانہ عشرہ محرم الحرام ہوتا تھا، عزاداری سید الشہداء نواب کربلا امام حسین کی یاد میں۔ وہ کہتی ہے ہر سال ایسے ہوتا تھا، میری جوان بیٹی فرش عزا بچھاتی تھی، میری بیٹی لنگر نیاز پکاتی تھی، اور رات کا عشرہ ہوتا تھا، میں مجلس ختم ہونے کے بعد، میں مصائب کتی نہیں پڑھے، میں یا چاند رات محرم والی پڑھتا یا میں یکم محرم دی رات پڑھتا، 2 دی رات، ورنہ میں با خدا جب پڑھتا پیا تو قبول کرے آئے۔ وہ کہتی ہے جب مجلس ختم ہوتی تھی میں بوڑھی تھی، میں دروازے پہ کھڑے ہو کے آنے والوں کو نیاز بھی دیتی تھی اور میں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے شکریہ بھی ادا کرتی تھی۔ وہ کہتی ہے زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی، میرے گھر میں محرم الحرام ایسے ہی ہو رہا تھا۔ وہ عورت روایت کرتی ہے ایک بار ذی الحج کے چاند میں میری جوان بیٹی کی شادی ہو گئی، اب میں اکیلی رہ گئی اور محرم قریب آ گیا۔ خبر بھائی وہ عورت روایت کرتی ہے ذی الحج کی آخری تاریخ تھی، میں اپنے گھر کی چھت پہ گئی، میں نے آسمان کی جانب دیکھ کے رو کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کتنا اچھا ہو اگر اس بار محرم کا چاند نہ آئے۔ پہلے میرے ساتھ میری بیٹی ہوتی تھی، میری مدد کرتی تھی، اب کون لنگر نیاز پکائے گا، کون تقسیم کرے گا، کون آنے والوں، کیا درد ہے، کون آنے والوں کا شکریہ ادا کرے گا، کون امام حسین کے جانے والوں میں نیاز تقسیم کرے گا۔ میری بیٹی چلی گئی۔ وہ کہتی ہے میں اپنے آپ سے باتیں بھی کر رہی تھی، میں رو بھی رہی تھی، اچانک میں نے دیکھا محرم کا چاند نمودار ہوا۔ وہ کہتی ہے میں رو بھی رہی تھی، میں گلہ بھی کر رہی تھی، اس بار حسین کی عزاداری کون کروائے گا اور کیسے ہوگی۔ وہ عورت کہتی ہے میں چھت پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی، اچانک آدھی رات کا وقت تھا، میرے دروازے پہ دق الباب ہوئی، میں سیڑھیاں اتر بھی رہی تھی اور میں سوچ بھی رہی تھی آدھی رات کو کون آ گیا۔ کہتی ہے مجھے موت آ جاتی، میں منظر نہ دیکھتی، میں نے دروازہ کھولا، منظر عجیب تھا، 3 بیبیاں تھیں، آگے ایک بی بی تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، جس کے ماتھے پہ موت کی پٹی تھی، اس کے ساتھ ایک بی بی تھی، اس کے دوسری جانب ایک 4 سال کی بچی تھی۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا محرم کی مجالس کا آغاز کل سے ہونا ہے،
تم ایک رات پہلے آدھی رات کو میرے گھر کیوں آ گئی ہو؟ وہ کہتی ہے چھوٹی دو بیویاں چپ رہی، وہ جو ان کی ضعیفہ تھی وہ آگے بڑھی، اس نے رو کے کہا میں نے سنا ہے تجھے گھر میں کام کروانے کے لیے خواتین کی ضرورت ہے، یہ میں ہوں، میرے ساتھ میری بیٹی ہے، یہ اس کے ساتھ میری پوتی ہے، یہ میری بیٹی لنگر نیاز پکائے گی، یہ میری پوتی فرش عزا بچھائے گی، میں دروازے پہ کھڑے ہو کے 10 محرم تک تقسیم بھی کروں گی اور میں آنے والوں کا شکریہ بھی ادا کروں گی۔ وہ عورت کہتی ہے وہ آ گئیں 9 دن 9 راتیں بچتی رہی فرش عزا، پکتے رہے لنگر، ہوتا رہا گریا، نیاز تقسیم ہوتی رہی، حسین بے کس پناہ کے چاہنے والوں کی آمد کا شکریہ ادا ہوتا رہا۔ وہ کہتی ہے مجلس شب عاشور ختم ہوئی تو گریے کی انتہا، وہ تمام خواتین جو آئی تھیں وہ چلی گئیں، وہ تینوں مستورات میرے گھر کے ایک ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہی تھیں۔ میں چلتی چلتی ضعیفہ کے پاس گئی، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا تم نے مجھ پہ احسان اتنا بڑا کیا ہے، میں کچھ کر بھی لوں تو میں اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی، لیکن چاہتی ہوں کچھ مانگو اور میں تمہیں اجرت ادا کروں۔ کہتی ہے مجھے موت آ جاتی میں جملہ نہ سنتی۔ وہ جو 4 سال کی بچی 9 دن نہیں بولی، وہ چلتی چلتی میرے قریب آئی اور میرے دامن کو ہلا کر کہتی ہے اگر واقعی اجرت دینا چاہتی ہے تو گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے غریب کو رونے کی اجازت، اپنے گھر کے کسی کونے میں مجھے غریب کو رونے کی اجازت دے دے۔ کہتی ہے اس بچی نے بات کی تو دوبارہ گریا، دوبارہ رکت طاری ہو گئی۔ کہتی ہے پتہ نہیں کتنا وقت گزرا، میں نے ایک عجیب ممبر بالکل چھوڑا ہوں، میں نے عجیب منظر دیکھا، وہ تینوں مستورات کھڑی ہوئی اکٹھا ہو کے میرے گھر کے دروازے کو جا رہی تھی۔ میں دوڑتے دوڑتے ان کے قریب آئی، میں نے ضعیفہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا 9 دن آئی ہو، 9 راتیں آئی ہو، کل 10 محرم ہے، کل اصل رش ہونا ہے، کل اصل گریا ہونا ہے، کل شہادت کا دن ہے، کل لنگر نیاز پکنا ہے، تقسیم ہونا ہے، 9 دن میری ہیلپ کی ہے، میری اتنی مدد آخری دن کہاں جاتی ہو؟ مجھے تنہا چھوڑ کے کون انتظامات کرے گا؟ وہ عورت کہتی ہے مجھے موت آ جاتی میں ضعیفہ کا جواب نہ سنتی۔ میں نے رو کے کہا 9 دن آئی ہو، 10ویں دن چھوڑ کے کہاں جاتی ہو؟ اس نے رو کے کہا میں کبھی نہ جاتی، لیکن اب میری مجبوری ہے، میں نے کربلا جانا ہے، میرے اکبر نے آزان دینی ہے، اور میں نے کربلا جانا ہے، میرے جسے نہیں آتا ماتم وہ سر نیچے کر لے، اور میں نے کربلا جانا ہے، میرے اکبر نے آزان دینی ہے۔ کہتی ہے میں نے رو کر کہا کہاں کوفہ کہاں کربلا، 10 محرم کی فجر ہونے والی کیسے جاؤ گی؟ اس نے کہا رو کر جملے سنے، 4 سال کی بچی آگے آئی، اس نے اپنے سر سے چادر اتاری، اس کے کان زخمی تھے، اس نے رو کر کہا جو شام سے آ جاتی ہیں اور جو جنت البقیع سے آ جاتی ہیں انہیں کربلا دور نہیں پڑتا۔ میں نے رو کر کہا جس کا عشرہ کروایا ہے اس کی دکھوں کا، اس کی غربت کا واسطہ مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ کہتی ہے بڑی بی بی آگے آئی اور رو کے کہتی ہے مجھے گلے سے لگا، اور جس کا عشرہ کروا رہی ہے میں اس کی ماں فاطمہ، اور میرے ساتھ اس کی بہن ہے، یہ ساتھ اس کی بیٹی ہے، اور مجھے حسین کے ماتمی اچھے لگتے ہیں، اور مجھے حسین کے چاہنے والے اچھے لگتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی بیٹیاں آپ کا گریہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، امام حسین علیہ السلام آپ کو اپنے حصار میں